السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جی بالکل، شازمہ نے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا۔ اوکے تو دیکھتی جاؤ یہ بگڑا ہوا بچہ تمہیں کیسے بگاتا ہے بیبی سیٹر جی۔ منان نے شازمہ کے چہرے کے قریب اپنا حسین چہرہ کیا تو وہ گھبرا کر ہلکا سا پیچھے ہٹی۔ منان نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آنکھوں میں شرارت بھرے انداز میں کہا تو شازمہ نے گھبرا کر اپنا تھوک نگلا تھا۔ اسے شدید احساس ہوا کہ وہ غلط انسان سے پنگا لے بیٹھی ہے، پر اگلے ہی لمحے وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے برہم سے بولی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، ایک بار ذمہ داری لے لی تو پوری کر کے ہی جاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے منان کے گال نوچتے ہوئے توتلا کر کہا، اوکے چھوٹے بیبی، چلو گھر چلو جلدی، آپ کی بیبی سیٹر آپ کو سیریلیک بنا کر دے گی۔ شازمہ نے پراعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اس کا ہاتھ خود ہی تھام کر آگے چلنے لگی۔ ٹھیک ہے میری پیاری ڈارلنگ۔ منان نے اگلے ہی لمحے ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، جیسے اس کے خرافاتی دماغ میں اب کسی شیطانی آئیڈیا نے جنم لے لیا ہو۔ منان نے اپنی باہیں پھیلا کر شازمہ کی کمر کو حصار میں لے کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ غصے سے بھڑا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اس نے منان کا ہاتھ جھٹکے سے ہٹایا تھا۔ شازمہ کے چہرے پر جھلکتا ہوا غصہ مانو اسے لطف دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیس شروع کرنے سے پہلے اپنے مقابل کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، کہتے ہی اگلے ہی لمحے منان نے بغیر کسی پرواہ کیے شازمہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر زور سے اپنی جانب کھینچا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نازک گڑیا اس سنگ دل کے سینے سے آ لگی تھی۔ جان من، تم نے ہاتھ پکڑ کر شروع کیا ہے گیم، اب میری باری، تمہیں ہاتھ اچھا لگا، تم نے ہاتھ تھاما، یہ کہہ کر مزید اس کے کانوں کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے، مجھے تمہاری کمر اچھی لگی، میں نے اسے پکڑ لی۔ ابھی منان بول ہی رہا تھا کہ شازمہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ منان کے منہ پر دے مارا۔ جواب میں منان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مانو وہ پہلے ہی تیار تھا اس تھپڑ کے لیے۔ شازمہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کے الجھ گئی تھی۔ مجھے لڑکیوں کا خود کو چھونا بالکل پسند نہیں، یاد رکھنا تمہاری لمٹس ہے، مگر عبدالمنان کی کوئی لمٹس نہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پر آنکھوں میں شعلہ باری تھی۔ لفظوں کو اتنا جماؤ دے کر ادا کیا تھا کہ جیسے وارن کر رہا ہو کہ آئندہ بول اسے بھی چھونے کی ہمت نہ کرنا۔ چلے، کہہ کر مسکراتا ہوا وہ آگے چل دیا۔ شازمہ اس کی شخصیت دیکھ کے الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ ہے کیا چیز! پل میں تولا پل میں ماشا، کتنی کمپلیکیٹڈ ہے اس کی شخصیت! یا خدا، وہ ابھی انہی سوچوں میں الجھی تھی۔ چلو گی بچی یا میں جاؤں؟ نہ جانے کیا دل میں سمائی، خود رک کر شازمہ کو دیکھ کے استفسار کرنے لگا۔ کہا نہ میں بچی نہیں ہوں، وہ چڑھتے ہوئے بول کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ سر یہ تو کمال ہو گیا! منان سر خود مس شازمہ کو لے کے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیکریٹری نے شہاب صاحب کو دیکھ کے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی اس کمال پر ابھی حیرت کے غوطے کھا رہا ہوں شہاب صاحب۔ منان کو شازمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر بٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے کہہ رہے تھے کہ بچی پانی لا کر دینا۔ منان صوفے پر آرام سے لیٹا ہوا شازمہ کو زور زور سے پکار لگا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑے کہ جو کمرہ ابھی وہ 5 منٹ پہلے اچھی طرح صاف کر کے نکلی تھی، وہ اب بھی پھر سے بکھرا پڑا تھا۔ پورے بیڈ پر کپڑے تھے، بیڈ کی چادر زمین بوس تھی، صوفے کے کشن بھی زمین کا مزہ چکھ رہے تھے، پرفیومز کی ساری بوتلیں کے کیپ تک کھلے پڑے تھے، باتھ روم کی ٹاول کمرے کے مین دروازے پر لٹکی تھی، چپس، بسکٹ، نمکو کے خالی ریپر پورے کمرے میں بکھرے پڑے تھے۔ منان کا پورا کمرہ کچرا خانے کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کے وہ اب منان پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، جو اسے دیکھتے ہی پیاری سی دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی ٹانگیں سامنے شیشے کی میز پر رکھ کر اس کے غصے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پہلے پانی لا دو مجھے، پھر صاف کر لینا۔ منان اسے غصے میں کپڑے ہینگر کر کے الماری میں رکھتا دیکھ کر مزید مرچیں لگانے کے لیے بے صبرا ہو کر گویا ہوا، جس پر جواباً شازمہ نے غرا کر دیکھا، ایک منٹ، کمرہ تم نے گندا کیا ہے تو صاف میں کیوں کر رہی ہوں؟ شازمہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا منان کو یوں ہنس ہنس کر ٹی وی پر شو دیکھتے ہوئے دیکھ کر۔ وہ ٹی وی اور اس کے درمیان حائل ہو کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اسے تیوری چڑھائے کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگی، تو کس نے کہا ہے میری بیبی سیٹر کی جاب کرنے کے لیے؟ اب سامنے سے ہٹ، میرا شو مس ہو رہا ہے۔ منان لاپرواہی سے گویا ہوا، کیونکہ ضرورت ہے مجھے اس جاب کی، تم جیسے امیر زادے کیا جانے پیسوں کی اہمیت کو۔ شازمہ جذباتی ہو کر بولی، او بچی، یہ پیسوں کی اہمیت کا لیکچر
تب دینا جب مجھے نیند نہ آ رہی ہو۔ اس کی بات شاذمہ کو احساس دلا رہی تھی کہ منان نہایت ہی بے حس لڑکا ہے، تم نہایت ہی بے حس ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اسے گھورنے لگی۔ اوہ بے حس سننے میں تو مزے دار ساؤنڈ کر رہا ہے۔ زبردست منان، آج تم نے اپنے القابات میں ایک نیا لقب کا اضافہ کر لیا ہے۔ آئی ریئلی پراؤڈ آف یو۔ منان فخر سے اپنی پیٹھ تپتپاتے ہوئے خود کو داد دینے لگا۔ شاذمہ اس کی بے حسی کی انتہا دیکھ کے پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ اچھا سنو بچی، پانی تو لا دو یار۔ منان مسکراتے ہوئے مزید تپانے لگا۔ زہر لا دوں؟ وہ چل کر بولی تو منان مسکراتے ہوئے، بالکل، میں تو خود چاہتا ہوں۔ ایک کام کرو، چائے میں ملا کر دے دو، بس چینی زیادہ رکھنا، موت بھی میٹھی میٹھی آئے تو مزہ آ جائے گا۔ موت کا؟ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تو شاذمہ منہ بسور کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ بچی کیا ہوا؟ ارادہ کینسل تو نہیں کر دیا مجھے زہر دینے کا؟ اس کے سوال پر شاذمہ کا دل چاہا اس کی چٹنی بنا ڈالے۔ وہ دانت پیستے ہوئے، اگر تم مجھے اسی طرح تنگ کرتے رہے تو مجھے یقین ہے میں نے ایک دن خونی ضرور بن جانا ہے۔ اس کی بات سن کے منان کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ ویسے صبر کا لیول کیا تمہارا؟ منان تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں جاننا ہے؟ وہ کام چھوڑ، تفتیشی افسران کی طرح کی تیوری چڑھائے پوچھ رہی تھی، اپنی نازک کمر پر ایک ہاتھ ٹکاتے ہوئے۔ کیونکہ جب تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تبھی تو مجھ بیچارے ہینڈسم سے لڑکے کو زہر ملے گا۔ منان نے معصومانہ چہرہ بنائے کہا تو شاذمہ اس کے پاس آ کر، تم ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اتنی پیاری عیش و عشرت سے بھری زندگی ہے تمہاری، پھر بھی؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ وہ یہ سوال کافی جذباتی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کے منان نے سنجیدہ سا چہرہ بنا کر، کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے، اور رہی اس عیش و عشرت سے بھری زندگی کی بات تو مجھے نہیں چاہیے، اس نے اسپاٹ سے جواب دیا۔ اس طرح کی باتیں نہ تم جیسے بڑے پیٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں، جنہیں زندگی کی کوئی قدر نہیں، جنہیں آرام سے بیٹھ کر بستر پر ہی ناشتہ اور کھانا ملتا ہے۔ کبھی جا کر دیکھو کہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہر روز اپنی زندگی کی ایک نئی جنگ لڑتا ہے۔ شاذمہ جذباتی ہو کر اسے اصل زندگی کی روشناس کرا رہی تھی، جو مشکلوں اور دشواریوں سے بھری ہے۔ شاذمہ کی نظر میں وہ اصل زندگی سے بے خبر اے سی والے روم میں بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت سے بھری زندگی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کی جذباتی تقریر پر منان نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ کیا لیکچر دیتی ہو بچی؟ آہا، قسم سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منان اپنے مصنوعی آنسو صاف کر کے کان میں انگلی گھمانے لگا، گویا کہ کوفت کا اظہار کر رہا ہو۔ منان، کیا واقعی تمہاری زندگی کا کوئی گول نہیں ہے؟ شاذمہ نے پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھ کے سوال کیا۔ کس نے کہا ہے؟ بالکل ہے۔ منان کھڑا ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا تو شاذمہ بڑے اشتیاق سے، وہ کیا؟ وہ ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کرنا؟ اس کے کہتے ہی شاذمہ نے زور سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر دے مارا۔ اف منان، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ لو جی، بندہ سیریس ہے پر کوئی سیریس نہیں لیتا، جا یار۔ منان، تیری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں، وہ منہ بسور کر کہتا ہوا واپس شو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ منان، یار کوئی جگہ چاہیے فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے۔ نعمان پریشان ہو کر اسے کال پر بتانے لگا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں یہی کہوں اسے آج میری یاد کیسے آ گئی؟ بیٹا میں سمجھ گیا تھا تجھے مجھ سے ضروری کوئی کام پڑا ہے، تبھی اتنے سالوں بعد یاد کر رہا ہے۔ اف یہ مطلبی لوگ۔ منان اس کی بات سن کے طنزیہ مسکرا کر سوچنے لگا، تو اس میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ منان بیزاری سے گویا ہوا۔ کسی جگہ کا انتظام کر دے یار، جیسے کوئی پرانی سی حویلی۔ نعمان کو یقین تھا کہ منان آرام سے کسی فلمی لوکیشن کا انتظام کر سکتا ہے۔ اوکے میں دیکھتا ہوں۔ منان یہ کہہ کر کال کاٹنے لگا۔ یار پلیز پوری کوشش کرنا، نعمان نے پھر ایک بار پھر التجائیہ انداز میں کہا۔ اوکے تو فکر مت کر، جس مطلب کے لیے تو نے یاد کیا ہے وہ مطلب ضرور پورا کر دوں گا تیرا۔ منان نے بھگو کر جوتا مارا تھا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی نعمان بول ہی رہا تھا کہ منان نے کال کاٹ دی۔ بوڑھے بابا کہاں ہیں؟ وہ شہاب صاحب کو ڈھونڈتا ہوا نیچے لاؤنج میں آیا تھا تو شاذمہ کو ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے دیکھ کے استفسار کرنے لگا۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ شاذمہ نے آئی بروز جھکا کر پوچھا، جس پر وہ شرارت سے مسکرا کر بالکل ڈارلنگ کہہ کر اس کے قریب آنے لگا۔ کیا؟ وہ جتنا ایک قدم آگے بڑھتا شاذمہ اتنے قدم پیچھے کی جانب لیتی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے قدم لے رہی تھی۔ منان کی اس کے وجود پر ٹکی ہوئی نظریں شاذمہ کو نروس کر گئی تھیں۔
شازمہ منان کی آنکھوں میں چھائی ہوئی مستی کو دیکھ کے گھبرا کر پیچھے آہستہ آہستہ قدم لے رہی تھی کہ اچانک وہ پیچھے موجود صوفے سے ٹکرا کر گرنے لگی۔ منان بچانے کے اسے گرتا ہوا دیکھ کے ہنسنے لگا۔ تم نہایت ہی بدتمیز ہو، شازمہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ اسے خود کا مذاق اڑاتا ہوا دیکھ کے بس کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ اپنے کالر کو پکڑ کر اتراتے ہوئے چڑھا کر مغرور لہجے میں گویا ہوا، منان انسان کے بچے بننے کا کیا لوگے شہاب صاحب؟ منان کو شازمہ کے گرنے پر مذاق اڑاتا دیکھ کے اپنا سر پکڑ کر دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ انسان کا بچہ؟ منان تعجب سے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے، وہ کیا ہوتا ہے بوڑھے بابا؟ اگلے ہی لمحے منان نے نہایت معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کیا تو شہاب صاحب کا مارے غصے کے خون کھول گیا۔ جو تم نہ بننے کی قسم کھا رکھی ہے؟ شہاب صاحب نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ پینے کی کوشش کی تھی۔ دادا پوتے کے ورلڈ وار میں ہمیشہ میں کیوں پھنس جاتی ہوں؟ شازمہ رو تو سا چہرہ بنائے دل ہی دل میں سوچنے لگی، اف بوڑھے بابا، کبھی پیار محبت والی باتیں بھی کر لیا کرو، جب دیکھو کڑوا کریلا چبائے بیٹھے رہتے ہو۔ منان طنزیہ کہہ کر شازمہ سے مخاطب ہو کر، بچی کانا دو، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ شازمہ اس کے کہتے ہی کانا لگانے لگی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ شازمہ کانا لگانے کے بعد وہیں کھڑی تھی کہ منان نے اسے دیکھ کے بیٹھنے کی آفر دی، جس پر وہ شہاب صاحب کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ اکیلے میں وہ اکثر منان کے ساتھ ایزیلی بیٹھ کر کانا کھا لیا کرتی تھی، پر شہاب صاحب کے سامنے وہ ہچکچا رہی تھی۔ شہاب صاحب شازمہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں بعد میں کھا لوں گی، شازمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کافی امبیرس فیل کرنے لگی تھی شہاب صاحب کے سامنے۔ اسے آج شہاب صاحب کی آنکھوں میں اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ آج کے وہ منان کی ملازمہ ہے، اسے زیب نہیں دیتا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھانا۔ بعد میں کیوں؟ ہم روز ساتھ کھاتے ہیں تو آج کیوں نہیں؟ منان کے کہتے ہی شازمہ کو شہاب صاحب ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو مس شازمہ، آپ روز منان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں؟ ان کے لہجے کی حیرت و حقارت نے منان کو ان کی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیوں؟ بچی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی کیا؟ منان نے سخت لہجے میں آئی بروز اٹھا کر استفسار کیا۔ شازمہ شرمندگی کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ اسے آج شہاب صاحب کی نظروں کی حقارت نے یاد دلایا تھا کہ وہ اس گھر اور منان کی ایک معمولی سی ملازمہ ہے۔ نہیں، شہاب صاحب کے کہتے ہی منان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ اوہ، تو بچی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، پر کیا بوڑھے بابا میں ایک معصومانہ سوال کر سکتا ہوں؟ اس کے کہتے ہی شہاب صاحب منہ بسوڑ کر، میرے منع کرنے پر کون سا تم چپ ہو جاؤ گے؟ ان کے کہتے ہی منان پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے، شکر آپ نے میری شخصیت کو اتنا تو پہچانا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بوڑھے بابا، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تفریق کو پسند نہیں فرماتے، اور آپ کی نظروں کی حقارت اور لہجے کی چبھن مجھے زہر لگ رہی ہے اس وقت۔ تو پلیز شازمہ کو آئندہ کمتری کی نگاہ سے مت دیکھیے گا۔ آئی تھنک اتنا ڈوز آج کے لیے کافی ہے۔ منان نے کڑوی گولی کو مانو شہد میں ڈبو کر پیش کیا تھا، لہجہ اتنا میٹھا جیسے شہد ٹپک رہا ہو، باتیں اتنی کڑوی کہ شہد سے بھی نگلنا ممکن نہ ہو۔ اگر واقعی تفریق ختم کر دی جائے اس دنیا سے تو امیر اپنی دولت پر کیسے اکڑے گا؟ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، ہائے معاشرے نے بڑے چن چن کے کر بنائے ہیں مسکرات، جنہیں یہ بڑے لوگ سالوں سے قائم رکھے ہوئے ہیں اپنی شان کے طور پر عجیب بندہ تھا، معاشرے کے تفرقات بنانے والوں کو ایک مثال میں ہی لاجواب کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں ہے، نہ حضور سے زیادہ اجمل کوئی ہے، نہ ان سے زیادہ اکمل کوئی ہے، نہ ان سے زیادہ افضل کوئی، نہ ان سے زیادہ ارفع کوئی، نہ ان سے زیادہ انور کوئی، سب سے ابہا، سب سے عالم، سب سے احسب، سب سے انسیب۔ چلو بیٹھو۔ منان نے شہاب صاحب کے غصے کو مکمل اگنور کیا تھا، زبردستی شازمہ کو پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے نا لوگوں کے سامنے اس طرح مجھے ذلیل کرنے میں؟ شہاب صاحب غصے سے بے پر ہو کر کھڑے ہو کر بولے۔ چلو جی بوڑھے بابا کا لیکچر سٹارٹ۔ منان منہ میں بڑبڑایا، سر پلیز آپ غصہ نہ کریں، میں آئندہ خود خیال رکھوں گی۔ شازمہ ان کا پارا ہائی ہوتا دیکھ کے فوراً کھڑی ہو کر التجائی انداز میں گویا ہوئی، مس شازمہ، کل سے آپ کو جاب پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوکے۔ شہاب صاحب اپنا سارا غصہ مظلوم شازمہ پر اتارنے لگا۔ پر سر، میرا تو کانٹریکٹ ہے 1 سال کا۔ شازمہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کینسل ہو جائے گا، میرے آفس آ کر اپنا حساب کر لیجیے گا۔ شہاب صاحب نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ کیا ہو گیا؟ شازمہ ان کے جاتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی، جس پر منان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔
چلے بیبی سیٹر جی، ٹاٹا، منان مسکرا کر کہتا ہوا چیئر سے کھڑا ہوا۔ کہا تھا نا، دیکھتی جاؤ تمہیں کیسے چلتا کرتا ہوں۔ اپنے مقابل کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ میری بولی بیبی سیٹر جی۔ منان نے اس کے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی تو وہ ہکا بکا نگاہوں سے اس کی شیطانی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ تم نے اپنے آپ جان کر کیا یہ سارا تماشا؟ وہ معصوم لڑکی حیرت سے منان کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں بوڑھے بابا کی دکھتی نبض سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہوں، وہ مفاہمانہ انداز میں بولے، ایک آنکھ دبا کر اسے دیکھ کر مسکرا کر چل دیا۔ منان، میں تمہیں سمجھ نہیں پاتی، تم کبھی کبھی مجھے شیطان لگنے لگتے ہو۔ شازمہ قدورت سے بری نگاہ اس کے وجود پر گڑائے گویا ہوئی۔ اگر اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاؤں تو عبدالمنان کیسے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا کہہ کر چل دیا۔ سر پلیز اٹھ جائیں، دوپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ سرونٹ نواب صاحب کو جگانے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھا۔ جاؤ بچی، تنگ نہ کرو۔ معمول کے مطابق منہ سے بے ساختہ نکلا تو ذہن نے کام کیا کہ اس بیچاری کو تو وہ کل رات ہی جاب سے نکلوا چکا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ منان اچانک سے کہتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دل کی اس انجانی کیفیت پر کافی تعجب میں تھا۔ اسی لمحے سیل رنگ ہوا۔ نعمان کی کال دیکھ کے منہ بسوڑنے لگا۔ سورو، تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ وہ اپنے سرونٹ سے آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگا، جس پر اس نے جواباً لاعلمی نفی میں گردن کو جنبش دی۔ ان مطلبی لوگوں سے۔ وہ سیل پر قدورت بھری نظر ڈالے۔ نعمان کی تصویر جو موبائل اسکرین پر شو ہو رہی تھی اسے دیکھ کے بولا، اوہ نو، اب یہ آدھا گھنٹہ دماغ چبائے گا منان۔ منان کر کے منان بیزاری سے منہ بسوڑ کر کہنے لگا، ہیلو۔ منان نے بے دلی سے کال ریسیو کی۔ ہمارے یہاں سلام کرتے ہیں، یہ ہیلو ہائی انگریزوں کا طریقہ ہے، نعمان نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو منان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ ہمارے یہاں خلوص سے ملتے ہیں، یہ مطلبی بن کر ملنا بھی انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اس نے بھی ٹکا کر ذلیل کیا۔ یار تو کیا برا مان گیا؟ نعمان اس کا جواب سن کے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اپنی جھجک مٹانے کے لیے پوچھنے لگا، اس گمان سے کہ منان سامنے سے دل رکھنے کے لیے انکار ہی کرے گا؟ اب تیرے جیسوں کی باتوں کا بھی برا مانے گا؟ منان، سوری، اتنا لیول لو نہیں ہے۔ منان نے تو اچھا خاصا ذلیل کر ڈالا تھا۔ اس کا جواب دینے کا انداز بھی نہایت حقیرانہ تھا۔ نعمان اس کا جواب سن کر شرمندگی کی گہرائیوں میں گڑ گیا تھا۔ چھوڑ یار، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا تو لگا ہی رہے گا۔ جس کام کے لیے فون کیا ہے پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ نعمان اب ڈارک اصول موضوع پر آ گیا تھا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ منان بیزاری سے، مجھے ایک حویلی مل گئی ہے، میں اسے رینٹ پر لینے کی سوچ رہا ہوں۔ بس وہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہے، اگر تو آ کر ہمارے ساتھ آج وہ حویلی دیکھ لے تو اچھا رہے گا۔ نعمان کی بات سن کے منان فوراً بول پڑا، چل ٹھیک ہے، لوکیشن اور ٹائم میسج کر دے، میں پہنچ جاؤں گا۔ نعمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ منان اتنی آسانی سے مان گیا حویلی دیکھنے کے لیے، بغیر کوئی منت سماجت کے۔ چل ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں۔ اور نعمان ابھی بول ہی رہا تھا کہ منان نے کال کاٹ دی۔ ہیلو منان، یار کال کاٹ دی؟ نعمان اپنا سیل دیکھ کے تعجب سے پھر منہ بگاڑتے ہوئے، بات تو پوری سن لیتا۔ بچی تم یہاں؟ منان حیران تھا شازمہ کو سوئمنگ پول کے پاس کھڑا دیکھ کے۔ ہاں، کیوں نہیں آ سکتی؟ شازمہ نے مسکراتے ہوئے پر امید نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ بولنا تو چاہتا ہوں کہ نہیں آ سکتی، پر کم بخت دل کہنے نہیں دے رہا۔ منان شوق نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا، فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شازمہ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے آئی برو اچکا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ کافی کھینچتے ہوئے، بچی تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ منان نے ذرا اکڑ کر اس کی طرح دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بے نیازی سے کہا، پر تم چاہو تو میں تمہیں یہ شرف بخشنے کی سوچ سکتا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا تھا شازمہ کے چہرے کے قریب آ کر۔ اس کی بات سن کے شازمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم وہ دانت پیستے ہوئے، ہاں میں کافی ہینڈسم ہوں نا؟ منان اترا کر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس کے بولے سے چہرے کے مزید قریب آ کر چھیڑنے لگا۔ ہینڈسم؟ اور تم شکل دیکھو جا کر آئینے میں، بندر کہیں کے؟ شازمہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو جواباً منان مسکراتے ہوئے، آئینے میں تو ہر روز دیکھتا ہوں، آج دل کو چاہے ان گنی پلکوں کے سائے میں جو شہد رنگ آنکھیں ہیں، ان میں اپنا عکس دیکھنے کی۔ وہ رومانس بھری نگاہوں سے شازمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کل تم نے مجھے جاب سے نکلوایا اور آج مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی نے؟
شرم نہیں آتی ہے نا؟ وہ غصے سے بولی۔ ہائے مجھے بڑی شرم آتی ہے قسم سے۔ منان شازمہ کا دوپٹہ ہاتھ میں لے کر اسے اپنا چہرہ رخسار چھپاتے ہوئے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے گویا ہوا، جیسے دیکھ کے شازمہ نے فوراً اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ شرماتے ہوئے منان اسے چڑھتا ہوا دیکھ کے خوب مزے لے رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو، وہ غراتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں کر کے کافی جتاتے ہوئے بولی، جس پر وہ مزید مسکرانے لگا۔ مس شازمہ آپ یہاں؟ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہاب صاحب وہاں آ کر اسے دیکھ کے تعجب سے گویا ہوئے۔ یس سر، وہ آپ سے معافی مانگنے آئی تھی، سوچا ایک بار پرسنلی معافی مانگ لوں۔ شازمہ نے نظریں جھکائے معافی طلب کی۔ معافی کی کوئی ضرورت نہیں، اس الو کے پٹے نے میری ذہنیت سے کھیلا ہے کل رات۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے ریکارڈنگ سینڈ کر دی۔ شہاب صاحب کی بات سن کے منان کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس کی باری تھی حیرت کے غوطے کھانے کی۔ جتنا تم ان فالتو حرکتوں میں اپنے ذہن استعمال کرتے ہو، اگر اس کا صرف آدھا حصہ کاروبار میں استعمال کر لو تو آج ہمارا بزنس آسمانوں کی اونچائیوں کو چھو رہا ہو۔ شہاب صاحب منان پر بھڑک کر بولے۔ بوڑھے بابا مجھے ڈر لگتا ہے۔ منان نہایت معصومانہ چہرہ بنائے خوفزدہ ہو کر بولا۔ منان نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ شازمہ بھی تجسس میں پڑ گئی۔ کس بات سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ شہاب صاحب کافی نرمی سے استفسار کرنے لگے، کہ وہ بولنے میں کافی ہچکچا رہا تھا۔ بولو منان، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں خوفزدہ کر رہی ہے؟ شہاب صاحب بے صبری سے بول اٹھے کہ کہیں آپ کی کمپنی میں دماغ لگانے سے میرا دماغ ہی ختم ہو گیا تو؟ اس نے جذباتی ہونے کی ایسی اداکاری کی کہ اس کے کہے پورے جملے کو شازمہ اور شہاب صاحب نے سنجیدگی سے سنا تھا۔ اس کی بات سن کے شہاب صاحب کا دل چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ شازمہ کا حال بھی جدا نہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے اپنی پیشانی پر دے مارا۔ منان، میں اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا چاہتا تم سے لڑ کر۔ شہاب صاحب غصے سے دانت پیستے ہوئے چلے گئے تھے۔ ایک پر ایک تمہیں بھی اپنے مقابل کو ہلکا لینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ شازمہ نے اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لا کر اسمارٹ مسکراہٹ لبوں پر سجائے سرگوشی کی سوسنار کی ایک لوہار کی۔ وہ کہتے ہوئے اسے ناک منہ چڑھا کر ابھی ایک قدم اترا کر چلی ہی تھی کہ منان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے لمحے وہ منان کے کشادے سینے سے لگی تھی، اس کے کان کی لو کے قریب اپنا خوبصورت چہرہ کر کے ہلکے سے سرگوشی کی۔ نہیں ڈارلنگ، ایک پر دو، یہ کہتے ہی اس نے شازمہ کو ایک لمحے بھی سوچنے کا موقع نہ دیا اور اسے بے دھڑک سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔ آہ منان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پوری بھیگ گئی تھی پانی پر غصے سے ہاتھ پٹکتے ہوئے منان کو دیکھ کے کہا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے بولی، جس پر منان اطمینان سے سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر میں نے تو پہلے ہی وارن کیا تھا بچی، منان سے پنگا تمہیں بڑا مہنگا پڑنے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے، خود ہی دستبردار ہو جاؤ۔ منان نے لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے کہا تو شازمہ غصے سے، میں نے بھی تمہیں چٹی کا دودھ یاد نہ دلایا تو میرا نام بھی شازمہ نہیں، اس نے جواب بڑے برم سے دیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس پر پانی اچھالنے لگا۔